کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئیں تو بارش کی دعا مانگنے کے لیے قبر نبی پہ گئے. آپ سے کہا زندگی میں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ زندگی میں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ زندگی میں صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ دعا کر دیں، بارشیں بند ہو گئی ہیں، بارش کے لیے دعا کریں. میرے نبی دعا کر دیا کرتے تھے، زندگی میں دعا کی درخواست کرتے تھے. آج حضرت عمر نہیں کہتے، قبر نبی پہ نہیں جاتے، آپ کو نہیں کہتے. وہ دعا مانگنے کے لیے آپ کے چچا عباس کو آگے کرتے ہیں. یا اللہ، جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج وہ زندہ نہیں ہیں، ہم ان کے چچا کو لائے ہیں، یہ دعا کریں گے تو بارش دے دے. کس سے دعا کی درخواست کی؟ زندہ سے. کس سے؟ زندہ سے. ایک بات آپ بتا دیں، فیصلہ کریں آپ. اگر وفات کے بعد کسی کو دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر جیسا زیرک بندہ امام الانبیاء کو چھوڑ کر حضرت عباس کو دعا کے لیے کہتا ہے؟ فیصلہ کرو. افضل کو چھوڑ کے مفضول کی طرف، بہتر کو چھوڑ کے ادنا کی طرف، نبی پاک کو چھوڑ کے حضرت عباس کی طرف توجہ کرتے؟ کبھی نہ کرتے. کسی صحابی کا یہ عمل نہیں کہ اس نے اپنی دعا میں کسی کا واسطہ دیا ہو، طفیل دیا ہو، صدقہ دیا ہو، یا نبی پاک کی قبر منور پہ آ کے کہا ہو یا رسول اللہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے کیا کرو. میں کون سی بات کروں؟ میں ساری عقلی باتیں کر رہا ہوں، زیادہ عقلی باتیں کر رہا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معمولی آدمی، معمولی آدمی، نواز رسول تو ثانوی حیثیت ہے. یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے. اصل میں عظمت کی بات یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. یہ اصل عظمت ہے کہ وہ میرے نبی کے کیا ہے. پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا، نور علی نور ہو گیا کہ وہ صحابی بھی ہے اور میرے نبی کا نواسا بھی ہے. یہ ہو گیا سونے پہ. اصل عظمت کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت حسین کی اصل عظمت کیا ہے؟ صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرہ پر انوار کو دیکھا، اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دی. حرام قرار دی. کوئی معمولی درجہ ہے صحابیت کا؟ پچھلی ساری امت مل کر کسی ایک صحابی کے درجے کو پا. حضرت حسین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ نواسے. اور پیارے نواسے ہیں اور محبوب نواسے ہیں. ان کے کان میں اذان میرے نبی نے دی، گھٹی میرے نبی نے لگائی، انہیں اپنے کاندھے پہ سوار کی، ان سے محبت کا اظہار کی. ان کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین نو چپ کرا، حسین دے رون نال مین تکلیف ہوندی. نانے کو ویسے ہی نواسے نواسیوں سے پیار ہوتا ہے، اور جس کا نواسا حسین ہو. معمولی آدمی ہے. حضرت علی کی گود میں پلا ہے، یوں سمجھیے کہ علم کی گود میں پلا ہے. علم کی گود میں پلا ہے. مدینے کا گورنر کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید برسر اقتدار آ گیا ہے، آپ اس کے لیے بیعت کریں. حضرت حسین نے مہلت مانگی ہے کہ مجھے مہلت دی جائے
میں تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا، برسر عام کروں گا، لیکن مجھے مہلت دی جائے۔ مہلت دی گئی تو یہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکلے، سفر شروع کیا، مکے کی طرف جانے لگے۔ دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ اس ٹائم میں میرے نبی کی قبر منور پہ آئے ہوں کہ نانا میں مصیبت میں گھر گیا ہوں، مجھ سے بیعت لی جا رہی ہے، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا اور مجھے خطرہ ہے، میرے بال بچوں کو خطرہ ہے، نانا مشورہ دو، میں کیا کروں؟ مکہ چلا جاؤں، کوفے چلا جاؤں، مدینے ہی میں رہوں، بیعت کروں یا نہ کروں؟ تواڈے نال تے گلاں بھی کردے نے، تم نے کس سے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں۔ سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا ولدی، میرا پتر وعلیکم السلام۔ حضرت حسین تو وڈا پتر کون ہے؟ ان کو تو کبھی جواب نہیں آیا، ان کو تو کبھی نبی پاک نے کہیں نہیں کہا حسین میرا پتر میں جو تیرے نال ہوں۔ کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی سلام جواب نہیں ہوتا، کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ حضرت حسین مشورہ نہیں مانگتے۔ دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہے کہ حضرت حسین قبر نبی پہ گئے ہوں؟ کتنی باتیں آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد صحابہ میں جو پہلا اختلاف ہوا وہ یہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ اوہو، یہ جھولی والے آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ختم کریں۔ باہر والے لوگوں کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے، آپ تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے لوگ گرمی میں ہوتے ہیں۔ یہ جھولی بجلی کے بل کے لیے ہے، اسی پہ خرچ ہوگی انشاءاللہ، الگ رکھ دیں گے۔ اب بھی ہم نے بل جمع کروایا ہے تقریباً 60,000 کے قریب، اور آپ کے پچھلے جمعے کی جو جھولی تھی وہ 45,000 روپے تھی، 45,000، اور 60,000 روپے ہم نے بجلی کے بل میں جمع کروا دیا ہے۔ اور یہ صرف 7 دنوں کا بل تھا رمضان شریف کا، 21 دنوں کا جو بل ہے، یہ جو اے سی چل رہے ہیں معتکفین کے لیے بھی، نمازوں میں بھی، جمعے پہ بھی، تو ظاہر بات ہے اگر یہ 50-60,000 روپیہ 7-8 دنوں کا آ گیا ہے تو لاکھ روپے سے کیا کم بل آئے گا، اس سے زیادہ ہی بل آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی پنکھے چلتے ہیں اور بھی ضروریات۔ تو مجھے چندے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور نہ آئے تو بہتر ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے، بندہ اللہ سے مانگے۔ آپ کے دل بھی کس نے پھیرنے ہیں؟ اللہ نہیں پھیرنے، اللہ نہیں پھیرنے۔ ہم دعا کریں گے، سارے لوگ دعا کریں گے، جن لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، یہ بجلی کے بل کے لیے، مسجد کو روشن کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ رقم دیں، اللہ آپ کے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن کر دیں۔ پھر مرنے کے بعد ہم جائیں تو اللہ ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈا بھی کرے، روشن بھی کر دے۔ اس نیت سے کیا یہاں 100 آدمی ایسا نہیں ہوگا جو 1,000 روپے دے سکے؟ اس اتنے مجمع میں 100 بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں ایسے بھی موجود ہوں گے جو 5,000 10,000، بلکہ ایسے بھی موجود ہوں گے جو کہیں گے جھولی نہ کرو، سارا بل ہم دے دیں گے، ایسے بھی ہیں۔ لیکن ہم سب کو شامل کریں گے۔ آپ پوری توجہ کریں، کسی کے سامنے سے جھولی خالی نہ جائے، اور جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس کے مطابق دے دیں جی، اس کے مطابق دے دیں جی۔ چلیں جی، پہلا اختلاف جو صحابہ کے درمیان ہوا وہ یہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، جنت البقیع میں یا آپ کو مکے لے جایا جائے جنت المالا میں۔ یہ پہلا اختلاف۔ کسی صحابی نے نہیں کہا آؤ نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں،
پوچھ لیتے ہیں آپ سے؟ نہیں، اس اختلاف کو حل کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ نبی اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے جس جگہ پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ کی قبر منور حجرہ عائشہ میں بنے گی۔ دوسرا اختلاف ہوا آپ کی قبر مبارک کس طریقے کی بنائی جائے، لحد یا شق؟ آپ کے سرگودے میں لحد بنتی ہیں، درمیان میں، ہمارے بندیال میں بغلی بنتی ہیں، بغلی، قبر کھود کے اس کی بغل میں پھر اندر ایک اور قبر بنائی جاتی، اس میں میت کو لٹایا جاتا ہے۔ یہ کس زمین میں بنتی ہے؟ جو زمین سخت ہو۔ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں 2 قبریں کھودنے والے بندے ہیں، شق اور لاحد، ان کی طرف بندہ بھیجو، جو پہلے آ جائے وہ قبر بنا۔ تیسرا اختلاف ہوا کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے یا آپ کے کپڑے اتارے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حل کیا کہ آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ لیکن کسی صحابی نے نبی پاک سے نہیں پوچھا۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی، ان کی فوجوں کے درمیان منافقین کی شرارتوں سے لڑائی ہوئی۔ ان دونوں میں سے کسی نے کہا کہ آؤ قبر نبی پہ چلتے ہیں، نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے صحیح اور حق کے راستے پر کون ہے؟ کہا حضرت عائشہ کہتی، حضرت علی کہتے کہ آؤ نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجوں کے درمیان منافقین کی شرارتوں سے لڑائی ہوئی۔ ان دونوں میں سے کسی نے کہا کہ لڑو نہیں، مدینے آؤ، نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے صحیح رستے پر کون؟ نہیں کہا۔ آج تمہیں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، آج تمہیں جواب بھی ملتا ہے، آج تم تجدید ایمان بھی کرتے ہو، نبی پاک کو اپنے ایمان پہ گواہ بھی بناتے ہو، اور لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے ہو، غلط راستے پہ ڈالتے ہو۔ قرآن، حدیث، صحابہ کا مسلک، تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ دعاؤں میں اور پکار میں بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست پکارو تو کس کو پکارو؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور صحابہ کا عمل بھی یہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو لوگ وسیلے کے، صدقے کے، طفیل کے دعاؤں میں قائل ہوئے، اس میں انہوں نے کیا بہتری سمجھی، کیا خوبی نظر آئی، انہیں کیا حسن نظر آیا؟ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں مجھے، اور صدقے دل سے دیں۔ ایک آدمی ہو، بڑا سخی ہو، بڑا کریم ہو، ہاتھ کا کھلا ہو، حاتم تائی ہو، کسی کو نہ لوٹاتا ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے اس سے وہ چیز مانگی، اس بندے نے مجھے نہیں دی، مجھے لوٹا دیا۔ چیز کی مجھے اشد ضرورت تھی، اس کے سوا میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، حاتم تائی ہے، ہاتھ کا بڑا کھلا ہے، مجھے اس نے لوٹا دیا ہے، مجھے اس نے چیز نہیں دی، کوئی حال دس۔ اس دوست نے مجھے بتایا
کہ اس کا فلاں دوست ہے نا، وہ اس دا جگری یار ہے، اس کا پیارا ہے، اس کا محبوب ہے، تو اس کو لے جا، اس کی سفارش کروا۔ اس کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اسے نہیں لوٹاتا۔ میں اس کے دوست کے پاس گیا، اسے سفارشی بنایا، اس حاتم تائی کے پاس میں لے کے گیا، اس دوست نے سفارش کی، اس حاتم تائی اور سخی نے کریم نے مجھے وہ چیز دے دی، اس کے کہنے پہ دے دی۔ سچی سچی دسو سخی دے پلے کی رہ گیا؟ بولو بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس حاتم تائی کے پلے کیا رہ گیا؟ میں بولتا ہوں، میں مانگتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، براہ راست کرتا ہوں، نہیں سنتا، نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں ہن نبی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دینا؟ ہن تے دینا پینا، ہن تے دینا پینا۔ اللہ دے پلے کی رہ گیا؟ کیا رہ گیا رب کے پلے میں؟ وسیلے اور صدقے کے جو لوگ قائل ہیں، انہوں نے رب کے پلے میں کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے میرا رب رحمان اور رحیم تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا، پھر رحمان ہوگا۔ تے جے دشمنوں دی نہیں سندا، دوستاں دی سندا، پرایاں دی نہیں سندا، اپنیاں دی سندا، پھر اس کو رحمان کون کہے گا؟ پھر وہ رحیم کہے گا، پھر وہ کریم کہے گا، پھر وہ غفار کہے گا، پھر وہ ستار کہے گا، پھر وہ الوہاب کہے گا۔ اپنوں کی سنتا ہے؟ یہ تے سیاسی لوگوں دا کام ہوں، تھی سیاست نہیں سمجھتے؟ بڑی چنگی طرح سمجھتے۔ یہ تے سیاسی لوگوں دا کام ہوں۔ بے نون لیگ دی حکومت ہوئے تے مسلم لیگیاں دے کام ہون تے پپلیاں دے کام، یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ کی، مرکز میں پیپل پارٹی کی، پچھلی حکومت مرکز میں پیپل پارٹی کی، پنجاب میں نون کی۔ تو ہمارے شہر کے ایک پیپل پارٹی کے جو ممبر ہیں، پھر وہ وزیر رہے، انہوں نے مجھے خود کہا بھائی جی اے گڈی اتے ہوٹر وگدیاں نہ ویکھو، تھانے دار بھی میری نہیں سننا۔ وہ پیپل پارٹی کا، لیکن پنجاب میں حکومت دوسروں کی ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت ہو تو پیپل پارٹی والوں کے کام نہیں ہوتے، دفتروں میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو مسلم لیگیوں کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اپنوں کے کام کرنا اور پرایوں کے نہ کرنا یہ سیاسی لٹیروں کا کام ہوتا ہے۔ وہ رحمان تب بنے گا جب اپنوں سے پہلے پرایوں کی سنے گا، پھر وہ رحمان بنے گا۔ اس کے دروازے پہ جو بھی آئے، جو بھی آئے مولا اپنے دربار چو کٹ چھڑی آئی، پتہ نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں آیا۔ مولا اپنے دربار سے دھتکار دیا ہے آدم کی وجہ سے، مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، دھتکار دیا ہے، اس لیے کہ میں تیرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، حزب اختلاف بنا لی، حزب اختلاف کا میں قائد ہو گیا، میں نے تیرے آدم کی اور آدم کی نسل کی توہین کی، تیرے سجدے والے حکم کو نہیں مانا، تیرے سامنے انکار کر دیا، ناراض ہو گیا، غضبناک ہو گیا۔ میری ایک دعا ہے، فرمایا بول، اس نے کہا میری زندگی قیامت تک لمبی کر دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے،
शैतान की सुनी कि नहीं सुनी? ते साडी नहीं सुनता। हम पलीत हैं, हम गुनाहगार हैं, हम रूसिया हैं। शैतान की सुनी कि नहीं सुनी? सुन के मानी कि नहीं मानी? जानवरों की सुनता है, कीड़ों मकोड़ों की सुनता है, जंगल के दरिंदों की सुनता है। प्यासी जमीन गूंगी भी, डोरी भी, अन्नी भी, ना हाथ चार जोगी, ना जमीन बोलर जोगी, ना जमीन सुनन जोगी। इस दिया रमजा समझ लेना, इसकी रमजे समझ लेता है और बादलों को कहां से हाँक के लाता है, कहां से हाँक के लाता है और प्यासी जमीन की प्यास बुझा देता है, प्यासी जमीन की प्यास बुझा देता है। जमीन की सुनता है, नबातात की सुनता है। मिशकात में एक हदीस आई, अल्लाह के एक पैगंबर बारिश की दुआ मांगने के लिए अपनी कौम को लेके खुले मैदान में आए। ये मेरे प्यारे पैगंबर ने नकल किया, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया। खुले मैदान में आए, पसीने में शराबूर। जब खुले मैदान में पहुंचे तो वक्त के पैगंबर ने कहा, वापस चलो, कोई दुआ मांगने की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा, हजरत घर से निकाला, धूप में, गर्मी में, दोपहर में चलाया, खुले मैदान में आए, बिन दुआ मांगे वापसी। दुआ की जरूरत नहीं। फरमाया नहीं। मैं इस मैदान में पहुंचा तो मैंने एक चींटी को देखा। साडी पंजाबी जाते हैं कीड़ी, कीड़ी उर्दू में क्या कहते हैं? चींटी। तोले दी होंदी, तोले दी, तोले दी। कोई मीजान नहीं बना जिस पे उसको तोला जाए। वक्त का पैगंबर कहता है, रब ने मुझे दिखाया कि वो चींटी नन्हे नन्हे हाथ उठा के रब से बारिश की दुआ कर रही है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर वापस पलट जा। हमने चींटी की दुआ सुन के बारिश बरसाने का फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है। चींटी की सुनी कि नहीं सुनी? तो हर एक की पुकारों को बराह रास्त बगैर वास्ते और वसीले के सुनने वाला है तो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। कुछ लोग नए आए होंगे, हमारे दोस्त अजीज आए होंगे, हो सकता है मेरी पहली तकरीर उनके ज़हन को अपील न करे कि मुद्दतों के लगे हुए जंग एक दफा के रेगमार मलने से दूर नहीं होती, उल्टा कुछ तकलीफ ज्यादा हो जाती। हो सकता है उनके ज़हन में धचका लगाओ और उनके ज़हन में जो उलमा ने एक बात डाली हुई है कि बंदियालवी साहब आप कहते हैं वास्ते की वसीले की कोई जरूरत नहीं, तो छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं होती, गवर्नर से मिलना हो तो नीचे वाले अफसरों की जरूरत पड़ती है, उनके वास्ते से मिला जाता है, वास्ते से। और छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती। ये सब अकलियात है, अकलियात है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और बड़े प्यार भरे अंदाज में देना चाहता हूं। मैंने कहा छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि छत है वहां और मैं हूं 16 फुट, 18 फुट, 20 फुट दूर।
میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بولو نا، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ اس میں سیڑھی کون ہوئے؟ بزرگ۔ چھت کون ہوا؟ اللہ۔ اللہ کو کس سے مثال دی؟ چھت۔ اور سیڑھی کو کس سے مثال دی؟ بزرگوں سے۔ بزرگوں کے ذریعے رب تک پہنچنا۔ مولا تو بتا تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ چھت جو ہوا سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، اللہ نے فرمایا انی قریب۔ مانا کرو، مانا کرو، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوگا، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری توحید بیان ہو رہی ہے۔ انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، یہ رومال میرے قریب ہے، یہ قرآن میرے قریب ہے، یہ پنکھا میرے قریب ہے، یہ لوگ میرے قریب ہیں۔ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تیری شاہ رگ جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا۔ ہن 10 پوڑی کتھے رکھنا چاہنا؟ کوٹھے واسطے تے ضرورت ہے کہ کوٹھا اتھے تے میں یہاں اتھے، اس کے لیے ضرورت ہے۔ اور رب کے لیے کہاں سیڑھی کی ضرورت پڑ گئی؟ باقی رہ گئی افسروں کی بات۔ تو قرآن پڑھ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، میریاں مثالاں لوگاں نال نہ دتیاں کرو۔ اگر تو نے دے دیے تو میں تیری مثال کا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں۔ تو نے دے دیے گورنر کے ساتھ، بڑے افسر کے ساتھ، او میرے بھائی، گورنر، کمشنر، بڑا افسر، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور جس رب کو تو نے اس افسر سے تشبیہ دی اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جن افسروں کے ساتھ تو رب کی مثال دیتا پھرتا ہے، اس کا ملازم، اس کا چوکیدار، کلرک قصور کرے، غلطی کرے، افسر ناراض ہو جائے، افسر غصے میں آ جائے، تو یہ چوکیدار میلہ لے جاتا ہے، کبھی قرآن دا میلہ، سر معاف کر دو غلطی ہو گئی، کبھی دوستوں کو لے کے گیا، سر غلطی ہو گئی معاف کر دو، اور جس رب سے میرا تعلق ہے، جسے تو نے افسروں کے ساتھ مثال دی، اس کی رحمت ہر روز آدھی رات کے بعد زمین آسمان دنیا پہ اترتی ہے، اور آدھی رات سے لے کے صبح تک برابر آواز لگاتا ہے حل من مستغفرن، حل من مستغفرن فاغفر لہو۔ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا؟ میں توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میں توبہ قبول کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ میں اس کا خطیب مانا کیا کرتا ہوں،
مجھے مانا کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سن کے مزہ آئے یا نہ آئے, یہ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو مزہ آیا یا نہ آیا. پہلے آسمان پر رحمت اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا, میں خود منانے آ گیا ہوں, میں خود منانے آ گیا ہوں. تو قرآن کا تقاضا کیا ہے, حدیث کا تقاضا کیا ہے, صحابہ کے عمل کا تقاضا کیا ہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست پکارنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں تو صرف کس سے دعائیں مانگنی ہیں. عید کی نماز بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی پہلا روزہ تھا, پہلا جمعہ تھا, اور اب آخری جمعہ آ گیا. اب ہم عید کا اعلان کرنے چلے ہیں. 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ معاویہ مسجد میں عید کی نماز 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی. یہ آپ کے علم میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی. ہاں کبھی موسم ایسا بن جائے, بارشوں کا سلسلہ ایسا ہو جائے